نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد ز بستان رسول، عشق را آرام جاں حریت است، ناق اشرا سارباں حریت است۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی مٹتی ہوئی روایات کو دوبارہ سے اپنے خون، اپنے بچوں کے خون کے ساتھ زندہ کیا ہے۔ سچ اور حق یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین کا یہ انفرادی کارنامہ ہے کہ جس وقت اسلام کی وہ عظیم کشتی ڈاواں ڈول تھی، ہچکولے کھا رہی تھی، تو حضرت امام عالی مقام نے اپنا پورا کنبہ کٹا کر، اپنی جان کو لٹا کر اسلام کی کشتی کو کنارے پر لگایا ہے۔ اسلام کی پہچان آزادی ہے، حریت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے۔ بندے صرف خدا کے بندے ہیں، یہاں تک کہ یزید پلید جس وقت تخت کے اوپر بیٹھا ہے اور اس کے حواریین اور اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے آوان اور انصار و احباب تھے، جن کے بارے میں حضرت امام سعد الدین کہتے ہیں کہ نحن لا نتوقف فی شانہ بل نتوقف فی ایمانہ لعنت اللہ علیہ علی اعوانہ و انصارہ، کہ ہم یزید اور تمام یزیدی جتنے اس کے آوان، انصار، مددگار، جتنے اس کے ساتھی تھے، ہم ان سب کے اوپر لعنت کرتے ہیں، صرف اور صرف اس کے ایمان میں توقف کرتے ہیں۔ اگرچہ امت کا ایک عظیم طبقہ یزید پلید کو کافر کہتا ہے، لیکن ملعون ہے، مردود ہے، فاسق اور فاجر ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کا فسق و فجور صرف اس کا ذاتی کردار نہیں ہے، یہ وہ ظالم انسان ہے جس نے انسانوں سے انسانیت چھینی، لوگوں کی زبانوں کے اوپر تالے لگائے اور مسلمانوں سے حریت چھین لی، مسلمانوں سے آزادی چھین لی، تلوار کے زور پر، پیسے کے زور کے اوپر لوگوں کے ضمیر خریدے گئے۔ اب حالت یہ بن گئی کہ اسلام کی روایات ختم ہونے لگیں، اسلام کا وہ حسن جو تھا وہ گہنا گیا۔ اب لوگ اس کی طاقت کے آگے، تلوار کے آگے، جبر اور اس کی نخوت و غرور کے آگے گردنیں جھکانے پر جب مجبور ہو گئے، تو ایک طاقتور آواز تھی، ایک ہستی تھی، جس ہستی کا نام حضرت امام عالی مقام امام حسین ہے۔ امام عالی مقام نے نہ اپنا سر خم کیا ہے، نہ اپنی زبان کو بند کیا ہے، آپ نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اور اپنے تمام کنبے کو یکجا کر کے اپنا خون ناب دے کر اسلام کی روایات کو زندہ رکھا۔ اور اس حقیقت کو اگر کما حق کو کوئی شخص سمجھا ہے تو وہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری سمجھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان خصوصاً مسلمان، اس کا زیور، اس کا سرمایہ، اس کی حریت ہے، اس کی آزادی ہے۔ اور کرب و بلا کو اگر ہم چند سطروں کے اندر سمیٹیں تو کرب و بلا حریت کی جنگ تھی، آزادی کی جنگ تھی، کہ یزید اور یزیدیت انسانیت کو غلام رکھنا چاہتے تھے، اور امام حسین انسان اور اسلام اور مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ اب یزیدیت نے تلوار کے زور پر لوگوں کی گردنوں کو کاٹا،
لوگوں کی زبانوں کو بند کیا اور گم کیا، لیکن ساری گردنیں جھکنے والی نہیں ہوتی، ہر زبان گنگ ہونے والی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں نے رخصت کا راستہ اختیار کیا، لیکن امام عالی مقام نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت سے اپنے الفاظ میں یوں پردہ کشائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عشق را آرام جاں حریت است، کہ عشق، مستی، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، جب خدا کی محبت سینے میں آتی ہے پھر صرف خدا ہی نظر آتا ہے، پھر خدا کے احکام کے سامنے ہی بندہ سر جھکاتا ہے۔ وہ گلی گلی کے اندر خدا نہیں بناتا، وہ کسی بادشاہ کو خدا نہیں مانتا، وہ کتنا ہی طاقتور بادشاہ ہو، مسلمان اور بندہ مومن صرف ایک خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر بندہ ایک خدا کا بندہ بن جائے تو ہزاروں خداؤں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ امام حسین نے اپنی جان دے کر ہزاروں خداؤں سے انسانوں کی جان چھڑا کر ایک خدا کی چوکھٹ پر انسانوں کو جھکا دیا ہے۔ اپنی گردن کٹا دی، بچوں کی گردنیں کٹا دی، اپنا خون ناب کربلا کی مٹی میں ملا دیا، لیکن کائنات کو یہ آئین اور قانون سمجھا دیا ہے کہ مسلمان صرف خدا کا بندہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مسلمان کسی کا بندہ نہیں ہے۔ پیش فرعون سرش افگندہ نیست، کوئی فرعون کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، مسلمان کی گردن، مسلمان کی عظیم حسین اور بلند بانگ پیشانی جھکتی ہے تو اللہ کے آگے جھکتی ہے، کسی یزید کے آگے، کسی فرعون کے آگے، کسی شداد کے آگے، کسی نمرود کے آگے نہیں جھکتی۔ یزیدیت نمرود بھی تھی، فرعون بھی تھی، شداد بھی تھی، شداد کی بدترین اولاد بھی تھی، لیکن امام عالی مقام نے ان کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اپنے سر کو اٹھایا ہے، اور کمال یہ ہے کہ آپ کا سر کٹنے کے باوجود زمین پر نہیں آیا، نو کے سینہ کے اوپر بلند ہوا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سر یزید سر تخت سر نگوں ہی رہا، اور سر حسین سر دار سر بلند رہا ہے۔ امام عالی مقام نے سر کٹا کر بھی اپنا سر بلند رکھا ہے، اور انسانیت کو یہی پیغام دیا ہے کہ حریت انسانیت کا زیور ہے، آزادی۔ اب آپ کہیں گے وہ حریت کیا ہے، وہ آزادی کیا ہے؟ تو حضرات گرامی، آزادی یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک لونڈی، ایک خادمہ زر خرید آتی ہے اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہے کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ نبی پاک علیہ السلام اسے فرماتے ہیں رہ، سمجھاتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے مجھے اس کا چہرہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو رسول پاک نے اس بی بی کو یہ بھی آزادی دی کہ اپنی آزادی کا اعلان کرے، اپنا معافی ضمیر بیان کرے، اور وہ حضور علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود جب اس کا دل اس آدمی کو نہیں مانتا ہے تو حضور اس کو یہ آزادی دیتے ہیں کہ تو اپنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہے، تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے، کوئی طاقت تیری گردن جھکا نہیں سکتی ہے۔ یہی حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق کی جس وقت حکومت آتی ہے تو آپ نے بھی لوگوں کو آزادی دی، اور اتنی آزادی دی ہے کہ آپ برسر منبر خطاب کر رہے ہوتے تھے، اور آپ نے ایک مرتبہ عورتوں کے حق کے مہر کو مقید کرنا چاہا کہ ان کی کوئی لیمٹ مقرر کر دی جائے، ان کی کوئی لیمیٹیشنز ان کے اوپر لگا دی جائیں، تو ایک عورت مجمع میں سے اٹھی اور پیچھے سے کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ عمر خدا سے ڈر، عمر خدا سے ڈر، جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے متعین نہیں کی بندوں کے اوپر چھوڑی ہے، تو کون ہے اس کو متعین کرنے والا؟ تو حضرت فاروق اعظم جیسا عظیم طاقتور حکمران، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرید و مراد، آپ نے وہیں پہ گردن کو خم کر کے کہا عمر ایک عورت تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ یہ آزادی دی ہے اسلام نے، اور یہ آزادی دی ہے کہ اگر حضرت فاروق اعظم کا کرتا لمبا ہوتا ہے تو ایک بدو اٹھ کے پوچھتا ہے
کہ عمر جو کپڑے ہمیں ملے ہیں ان سے تو پورا کرتا نہیں بن رہا ہے، اور تیرا کرتا ایک تیرے حصے میں سے اتنا لمبا کیسے بنا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں کہتے کہ اس کی گردن دبوچ لو، اس کی زبان کاٹ لو، یہ حاکموں کے سامنے بولتا ہے۔ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے دوست اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے کو بلایا گیا تو بیٹے نے آ کر کہا کہ کپڑے کا ایک حصہ میرے والد کا تھا اور ایک حصہ میرا تھا جو میں نے اپنے والد کو دیا، 2 حصے ملا کر یہ کرتا بنا ہے۔ تب جا کر وہ بدو، وہ آدمی مطمئن ہوتا ہے، اسے قرار آتا ہے یہ حق آزادی کا، یہ حق رائے کا کون دیتا ہے؟ اسلام دیتا ہے۔ اور یزیدیت نے یہ حق چھینا انسانیت سے، مسلمانوں سے۔ اور اب آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال، اس کی ایک ہی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جس وقت عبد الملک بن مروان، یہ مروانی، یہ اموی خلیفہ بیٹھتا ہے، تو پہلا اعلان بیٹھتے ہی اس نے یہ کیا کہ جو شخص مجھے حق بات کہے گا، سچ بات کہے گا، مجھے نصیحت کرے گا، اسی وقت میں اس کی گردن اتار کے اس کی جھولی میں دھر دوں گا۔ آج کے بعد کوئی حاکموں کو حق بات نہیں کہے گا، ان کو کوئی بات نہ تقوی کی، نہ طہارت کی، نہ کوئی اصلاح کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ اس کے بعد زبانیں یزید کے آگے بھی گنگ، آنے والے تمام خلیفوں کے آگے وہ شراب پیتے رہے، وہ زنا کرتے رہے، وہ سرعام ناچتے نچواتے رہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ اگر ان کے سامنے زبان کھولی ہے تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین نے کھولی ہے۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام حسین جس وقت کربلا کی طرف جاتے ہیں اور کربلا میں جا کے آپ عظیم قربانی پیش فرماتے ہیں، تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس کی وجہ، فلسفہ کربلا جانے کا، گردن کٹوانے کا، شہادت کا جو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، جس وقت خلافت نے قرآن سے اپنا دامن چھڑا لیا، جس وقت خلافت نے اسلام سے اپنا دامن چھڑا لیا، یزیدیت نے آ کر حریت را زہر اندر کام ریخت، کہ آ کر زہر کا پیالہ حریت اور آزادی کے گلے میں اتار دیا، سینے میں اتار دیا، یعنی خلافت ختم ہو گئی، مسلمانوں کی وہ اللہ والی حکومت ختم ہو گئی، وہ خلافت علی منہاج النبوت ختم ہو گئی۔ اب جس وقت خلافت ذبح ہو گئی، اسلام کا نظام ذبح ہو گیا اور تڑپ رہا تھا، تو اس کو کس نے سہارا دیا؟ اس کو کس نے آ کر اپنے کندھے پہ اٹھایا؟ اس کو کس نے آ کر اپنا علم بلند کی طرح لہرایا؟ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں خواست آن سر جلوائے خیر الامم، چوں صحابے قبلہ باراں در قدم، کہ پھر کون اٹھا؟ حضرت امام حسین رحمت کا بادل بن کے اٹھے اور اس کھیتی کے اوپر ایسے برسے کہ اجڑی ہوئی، تباہ برباد، جلتی ہوئی اسلام کی کھیتی کو پھر سے امام حسین نے اپنے اور اپنے بچوں کے خون سے ہرا بھرا کر دیا۔ اسی لیے حضرت اقبال کہتے تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، کہ قیامت تک امام عالی مقام نے اپنے قوت کردار سے، اپنے خون کی تلوار سے استبداد، ظلم، جبر، طاقت، یزیدیت کی گردن کو آپ نے کاٹ کے رکھ دیا اور موج خون او چمن ایجاد کرد۔ آج جہاں بھی کشمیر سے لے کر چچنیا تک، پوری فلسطین تک، دنیا میں جہاں بھی کوئی آزادی کی تحریک ہے، اس کے پیچھے یزید کا نام نہیں آتا ہے، یزیدیت نہیں آتی ہے۔ ہر تحریک کے پیچھے امام حسین کھڑے ہیں، امام حسین کا خون جلوہ فرما ہے۔ اس لیے آج بھی اگر حریت ہے تو امام عالی مقام کے نام سے ہے، امام عالی مقام حضرت امام حسین کے کام سے ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ آج بھی حق کی کہیں بھی تحریک اٹھے گی، کہیں بھی حق کے علم بردار اٹھیں گے، تو ان میں سب سے بڑا جو علم بردار ہے وہ کربلا کا سردار حضرت امام عالی مقام ہے۔ اسلام آزادی کا نام ہے، اسلام حریت فکر کا نام ہے، اسلام ایک خدا کو اور ایک خدا کے آئین اور قانون کو ماننے کا نام ہے، اور امام حسین
حق کے علمبردار ہیں، حریت کے علمبردار ہیں، اسلام کے علمبردار ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے قانون اور آئین کے علمبردار ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیغ بہر عزت دین است و بس، حضرت امام حسین کی جو تلوار تھی وہ عظمت دین کے لیے تھی، وہ عزت کے لیے، دین کی عزت کے لیے تھی۔ کوئی خارجی، کوئی ناسبی، جتنے بھی دنیا کے خارجی اور ناسبی ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین اپنے بادشاہت کے لیے گئے تھے، آپ جو ہے تخت کے لیے گئے تھے۔ یہ دنیا کے جھوٹے دجل اور فریب کے پیکر جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے سچائی کا علم لہرا کر بتایا کہ مدعا یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی ساما سفر، کہ حضرت امام حسین اگر تخت کے لیے جاتے، بادشاہت کے لیے جاتے تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے لے کے نہ جاتے، حضرت سکینہ جیسی بیٹی لے کر نہ جاتے، حضرت امام زین العابدین جیسے بیمار بچے نہ لے کر جاتے، حضرت زینب جیسی بہن کو لے کر نہ جاتے، حضرت رباب جیسی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جاتے۔ کیا تخت چھیننے کے لیے، جنگیں کرنے کے لیے اس طرح کا سامان ہوتا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ لوگ شرم کریں، یہ حیا کریں، یہ تہمت حضرت امام عالی مقام پہ نہ لگائیں۔ آپ فرماتے ہیں دراصل سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود، کہ حضرت امام حسین کی شہادت اور کربلا یہ اس قربانی کی انتہا اور نقطہ کمال تھا، نقطہ عروج تھا، اور اس خواب کی گویا تعبیر تھی جو خواب حضرت ابراہیم نے دیکھا تھا وہ پورا کربلا کے اندر ہوا ہے۔ وہ قربانی جو ادھوری رہ گئی تھی بظاہر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، کہ اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا، فدیے کے طور پر دمبا لایا گیا، لیکن یہاں خاندان رسالت آیا، انہوں نے اپنی گردنیں کٹا کر اس قربانی کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اب حق کا نمائندہ جب بھی جہاں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں اٹھے گا تو سب سے آگے امام حسین کا نام آئے گا، امام حسین کے بچوں کا نام آئے گا، کربلا کا نام آئے گا، مردودوں، نمرودوں، فرعونوں کا جہاں بھی نام آئے گا سب سے آگے یزید پلید کا نام آئے گا۔ اور الحمدللہ ہم ان لوگوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جو حسین کا نام لیتے ہیں، حسین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، امام عالی مقام کے نام لیوا ہے اور آپ کے چمن کے پانی دیوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صاحبزادہ طیب الرحمن صاحب اور آپ کی پوری ٹیم اور آپ کے پورے جتنے مشن کے علمبردار ساتھی ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، سلامت رکھے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔